اندرون لاہور میں کھانے پینے کا شغل کرنا کسی ایڈونچر سے کم نہیں، اور اگر یہ شغل صبح کے ناشتے کا ہو تو یہ ایکٹیویٹی آپ کو اخیر لیول کا انٹرٹین کراتی ہے۔ لیکن ناشتے کے لیے آپ کو اپنے طے شدہ اسکیجول کا بڑا خاص خیال رکھنا پڑتا ہے۔ آپ اپنے ٹائم فریم سے سوئی برابر بھی لیٹ ہوئے تو سمجھ لیں کہ آپ کا ناشتہ گیا۔ ابھی گوسیا کے چنے کھانے پہنچے تو پتہ چلا کہ چنے ختم ہو چکے۔ جیدے کی لسی پینے گئے تو نومی بائی نے بھی مسکرا کر ہمیں ریڈ سگنل دے دیا۔ اب لسی کے لیے ہمارے پاس ایک ہی آپشن تھی، اور وہ تھی تاری کی لسی۔ یہاں ملک کو ہم نے رش میں کھڑا کر دیا تھا اور خود پیچھے کھڑے دندیاں نکال رہے تھے۔ یہ ہمارا دوسرا سنڈے ہے کہ لسی کے لیے ہم لوگ مسلسل جد و جہد کر رہے ہیں۔ لاسٹ سنڈے ہمیں جیدے کی لسی سے بھی انکار ہوا، تاری کی لسی سے بھی انکار ہوا، لیکن اس بار پورا ارادہ تھا کہ یار آج لسی پی کر ہی رہیں گے۔ یہاں اخیر قسم کا رش تھا اور لوگ منتوں ترلوں پر آئے ہوئے تھے کہ کسی طرح سے لسی پینے کو مل جائے۔ یہ میرا فرسٹ ایور ایکسپیرینس تھا کہ میں کسی فوڈ کے لیے ایسے لائن میں لگ کر صبر و تحمل کا مظاہرہ کر رہا تھا۔ تاریخی لسی کا نام میں نے بھی بہت سنا تھا، اور لاسٹ سنڈے جب ہمیں جیدے کی لسی سے انکار ہوا تو ملک نے بھی یہ نام لیا، اور میں نے بھی ایگری کیا کہ یار ہاں یہ نام تو میں نے بھی بہت سن رکھا ہے، تو چلو چلتے ہیں۔ لیکن لاسٹ سنڈے ہمیں یہاں سے بھی لسی سے انکار ہو گیا تھا، اور آج بڑی ہمت کر کے ہم لائنوں میں لگ گئے تھے۔ فائنلی 30 سے 40 منٹ کی ایک طویل ایفرٹ کے بعد ہمیں ہماری لسیاں مل چکی تھیں، اور ملک صاحب نے باقاعدہ اس پر تجزیہ نگاری شروع کر دی تھی کہ وہ کس طرح سے اپنی جان پر کھیل کر یہ 3 لسیوں کے گلاس لے کر آئے ہیں۔ آفٹر ہیونگ دس سپر گلاس آف لسی وی ٹرولی انجوائڈ اوور سیلوز۔ لیکن لسی پینے کا صحیح مزہ اس کے اس ٹپیکل گلاس میں ہے، اسے ہرگز ڈسپوزیبل گلاس میں مت پیجیے گا، کیونکہ لسی پیتے جب یہ موٹی موٹی ملائیاں منہ میں آتی ہیں نا، تو ڈسپوزیبل گلاس تو یہ ششکا پورا نہیں ہونے دیتا۔ ناشتے میں ہمارا مین ٹارگٹ جو تھا وہ لسی کا ہی تھا۔ اب باری تھی نان چنے کی۔ صبح تو ہمیں گوشے سے انکار ہو چکا تھا، تو ملک صاحب اب ہمیں سلیم بٹ کی طرف لے آئے تھے۔ سلیم بٹ کی دکان پر پہنچے تو یہاں آ کر ہمارا دل بو کاٹا ہو گیا تھا، کیونکہ ان کی جو گڈی آسمانے چڑھی ہوئی تھی اس کے ساتھ ہی ڈانگ سوٹا کر رہے تھے، اور ان کے چنوں کا بھی دی اینڈ تھا۔ کم کم آ کر آخر کار ملک صاحب ہمیں لوہاری میں حافظ چنے والے کے پاس لے آئے۔ یہاں پہنچے تو ان کے پاس ٹھیک ٹھاک رش تھا، اور ان کے 3 ہال تھے جو کہ مکمل طور پر گاہکوں سے بھرے ہوئے تھے۔ گاہکوں کا رش دیکھ کر لگ رہا تھا کہ ان کا ذائقہ بھی کچھ ایکسٹرا آرڈنری ہوگا، لیکن کہتے ہیں نا کہ ہر چمکتی چیز سونا نہیں ہوتی، وہ مثال یہاں بالکل فٹ بیٹھتی ہے۔ چنوں کا ٹیسٹ بلو دا ایوریج تھا، اور آج کے سارے ایڈونچر کی بتی گل ہو چکی تھی۔ یہاں ہمیں ملک صاحب کے کولو کا ایک بیگ نظر آیا۔ امرتسری کولو موری گیٹ میں ایک بڑا مشہور کولو ہے، اور ملک صاحب اس کو اون کرتے ہیں۔ ملک صاحب نے ویسے تو اپنی زندگی میں کوئی اچھا کام نہیں کیا، لیکن آج جو تاریخی لسی انہوں نے ہمیں پلا دی ہے، زندگی میں کوئی یہ بندے کے پتروں والا کام کر گئے ہیں۔